عدالتی اصلاحات کا مارکا سر، حکومتی کوششیں رنگ لے آئیں۔ سینٹ کے بعد قومی اسمبلی میں بھی 26ویں آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بل پر دستخط کر دیے۔ وفاقی کابینہ، سینٹ اور پھر قومی اسمبلی میں رات گئے تک سیاسی سرگرمیاں۔ ترامیم کے دونوں ایوانوں میں شکوار منظوری۔ ایوان بالا میں آئینی ترمیم کے حق میں 65، مخالفت میں 4 ووٹ پڑے۔ حکومت کے 58، BNP مینگل 2 اور JUI کے 5 ووٹ۔ ایوان ذیلی میں 225 ارکان نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا، 12 کی مخالفت۔ حکمراں اتحاد کے 213، JUI 8، PTI کی حمایت یافتہ 4 آزاد ارکان کے ووٹ شامل۔ سمری حتمی منظوری کے لیے صدر مملکت کو بھجوا دی گئی۔ نظام عدل کے لیے اہم فیصلے، آئینی بینچ کا طریقہ کار متعارف، سپریم کورٹ کے اختیارات محدود، چیف جسٹس کی تقرری حکومت اور اپوزیشن پر مشتمل 12 رکنی کمیٹی 3 سینئر ترین ججوں میں سے کرے گی۔ ججوں کی مدت ملازمت اور ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں آئینی بینچ بنیں گے۔ جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز اور ججز کی تعداد کا تعین کرے گا۔ آئینی بینچ کا سربراہ سینئر ترین جج، تمام صوبوں کے برابر نمائندگی ہوگی۔ وزیراعظم کی جانب سے صدر کو بھیجی گئی ایڈوائس پر کوئی عدالت، ٹریبیونل یا اتھارٹی سوال نہیں اٹھا سکتی۔ چیف الیکشن کمشنر یا رکن ریٹائرمنٹ کے بعد نئے تقرر تک کام جاری رکھے گا۔ یہ خالی ایک ترمیم نہیں بلکہ یہ قومی یکجہتی اور اتفاق رائے کی ایک شاندار مثال ایک مرتبہ پھر قائم ہوئی ہے۔ وزیر اعظم اتحادیوں کے مشکور، PTI سے شکوہ کر دیا۔ کہتے ہیں یہ صرف ایک آئینی ترمیم نہیں بلکہ اتفاق رائے کا کامیاب باب ہے۔ اس سے انصاف کا حصول آسان، عام آدمی کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ کاش تحریک انصاف بھی ساتھ دیتی تو اچھا ہوتا۔ آصف زرداری، نواز شریف، بلاول بھٹو، خالد مقبول صدیقی اور چودھری صالح کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محلاتی سازشوں سے وزرائے اعظم کو گھر بھیجا جاتا رہا، حکومتیں ختم کی جاتی رہی، اب اس کا راستہ رک جائے گا۔ شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں جذباتی خطاب۔ تنقید کے بدلے تنقید پر مبنی نہیں ہوگی بلکہ تعریف کے بدلے تعریف پر مبنی ہوگی۔ یہ ایک آئینی ترمیم ہوگی اور آئینی ترمیم کا موضوع شخصیات ہیں۔ یہاں پر اصل میں جھگڑا شخصیات کے حوالے سے ہے۔ بلاول کو خراج تحسین، ایوان کو مبارکباد۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں تنقید برائے تنقید کا قائل نہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی آئین کا متبادل نہیں، اخلاقی معاہدہ ہے۔ آئینی ترمیم کو شخصیات پر مبنی نہ کیا جائے۔ تمام کوششوں میں تحریک انصاف کے ساتھ شامل رہا۔ آج جو کچھ بانی PTI کے ساتھ ہو رہا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ یہ فیصلے ہم نے کرنے ہیں، کسی اور نے باہر سے آ کر نہیں کرنے۔ آج ہم اچھی پیش رفت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ کامیابی میں سب سے زیادہ محنت میرا نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے۔ کانٹینٹ تو جناب اسپیکر جتنا کلوز ٹو کنسنسس ہو سکتا تھا وہ ہے۔ کامیابی میری نہیں، مولانا کی ان کا کردار قابل تعریف۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ سیاست میں والد کے بعد کسی کو مانتا ہوں تو وہ مولانا ہے۔ اپوزیشن نے ترامیم میں کچھ تبدیلیاں کرائیں، ان کا حق ہے کہ وہ کوئی بھی رائے رکھے، مگر میری نظر میں کالا سانپ وہ ہے جو پارلیمان کے گرد گھومتا رہا اور یہ وہ ہے جس نے بار بار منتخب وزرائے اعظم کو گھر بھیج دیا۔ ہم نے 58 2B کو ختم کیا اور وہ اختیار آپ نے لے لیا۔ آج پہلی مرتبہ بولا ہے اور آج آپ نے پاکستان کی آزاد عدلیہ کی یہ شعر پڑھ کے آپ نے توہین کی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میاں صاحب، ہمیں اس ترمیم سے اتفاق نہیں، شعر پڑھ کر عدلیہ کی توہین کی گئی۔ یہ آئینی نہیں بلکہ جسٹس قیوم کی عدالت بنانا چاہتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کی تاریخ لکھیں گے تو جسٹس منیر کو بھول جائیں گے۔ عدلیہ کو تقسیم کیا جا رہا ہے، یہ ملک کے لیے سیاہ دن۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا ایوان سے خطاب۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ نئی قانون سازی ناانصافی اور غلط۔ مولانا نے درست کہا تھا، ایک کالا تھیلا تھا اور ایک کالا سانپ۔ یہ اسمبلی ترمیم کا مینڈیٹ ہی نہیں رکھتی۔
یہ لوگ جو حکومتی بینچز پہ بیٹھے ہیں، جنہوں نے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو جنم دیا، جنہوں نے اس کو فروغ دیا، اپنے ناپاک عزائم کے لیے تاریخ ان کو کوئی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرے گی۔ وقت کے ساتھ پارٹیاں تبدیل، کم از کم ضمیر نہیں بدلنا چاہیے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں ہم میثاق جمہوریت کی روح پر عمل کر رہے ہیں، کیا ججز آسمان سے اترے ہیں جن کا احتساب نہیں کیا جا سکتا؟ ہم پر تنقید کرنے والے پہلے اپنا ماضی دیکھیں۔ پاکستان کی تاریخ کا پہلا آئینی حادثہ 1958 میں پیش آیا۔ ہماری عدلیہ سیاسی پارٹی بن چکی ہے، اس کے سیاسی عزائم ہیں، سب سے زیادہ گالیاں بھی ارکان پارلیمنٹ کو پڑتی ہیں، قائد بھی سیاستدان بھگتے۔ وزیر دفاع نے ایوان میں تنقید کے نشتر برسا دیے۔ جو ترمیم جو ہے آج آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، اس ایوان کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، سینٹ نے اس کو پاس کیا ہے، اس کا واحد مقصد ہے کہ اس ایوان کی، اس مقننہ کی، اس پارلیمنٹ کی جو رسپیکٹ اور ڈگنیٹی جو ہے آئین کے تحت اس کو ریسٹور کیا جائے۔ چیف جسٹس توسیع نہیں چاہتے، آئینی مسودے پر سب سے مشاورت کی، کوشش کی کہ عدلیہ کے ججز کی تقرری شفاف بنائی جائے۔ ہم بند دروازوں کے پیچھے فیصلوں کو نہیں مانتے۔ ماضی میں عدالتوں نے کروڑوں عوام کے منتخب وزیر اعظم کو اقتدار سے نکالا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال۔ جے یو آئی کے سینیٹر مولانا عطاء الرحمان نے کہا آج اگر پارلیمنٹ محفوظ ہے تو آئین کی وجہ سے ہے۔ مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس کا کہنا تھا کہ ایسی ترامیم جو آئین کا تقدس پامال کر دے مناسب نہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک کے دلچسپ ریمارکس۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ، اٹارنی جنرل کہاں ہے؟ جسٹس منصور کا سوال، وہ گزشتہ رات مصروف رہے اس لیے نہیں آئے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا جواب، اب تو ساری مصروفیت ختم ہو چکی ہوگی، کیا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں؟ لگتا ہے یہ سوال سپریم کورٹ میں ہر روز اٹھے گا کہ کیس عام بینچ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ کا مسکراتے ہوئے ریمارکس۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا چلیں جی اب آپ جانیں اور آپ کے آئینی بینچ جانیں۔ موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی کے قیام سے متعلق کیس پر سماعت 3 ہفتوں تک ملتوی۔ جمہوریت زندہ باد، پارلیمان پائندہ آباد۔ مریم نواز کی آئینی ترمیم پاس ہونے پر قوم کو مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں آئینی ترمیم عوام کی آواز سب سے بلند ہونے کا واضح پیغام، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے ناگزیر تھی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا جمہوریت کی ایک بہت بڑی جیت ہوئی، چیئرمین پیپلز پارٹی نے تاریخی کام کر دکھایا۔ آئینی ترمیم منصفانہ نمائندگی کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی، اقتدار میں آ کر آئینی ترمیم ختم کریں گے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کہتے ہیں ترمیم اغوا کاری، چادر، چار دیواری کے تقدس کی پامالی اور ماؤں بہنوں کے عزتیں اچھالنے جیسے سنگین جرائم میں لپیٹ کر پاس کیا گیا۔ جعلی حکومت نے اغوا گردی کر کے رات کی تاریکی میں سپریم کورٹ پر شب خون مارا۔ سیکیورٹی خدشات پھر آڑے آ گئے، قیدیوں سے ملاقات پر پابندی برقرار۔ پنجاب حکومت نے اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی میں مزید تا حکم ثانی تک توسیع کر دی۔ صوبائی انتظامیہ نے 4 اکتوبر سے 18 اکتوبر تک اڈیالہ جیل میں ہر قسم کی ملاقاتوں پر پابندی عائد کی تھی۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج کے مظالم جاری، بیت اللہ میں بمباری سے شہادتیں 100 سے تجاوز کر گئیں۔ شہداء میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی شامل ہے، درجنوں افراد اب بھی لاپتہ۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق لاپتہ اور ملبے تلے دبے افراد کے زندہ بچنے کے امکانات معدوم ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 42,603 سے تجاوز کر گئی۔ جبالیہ میں اسرائیلی فوج کا محاصرہ 16ویں روز میں داخل۔ القسام بریگیڈ نے جبالیہ میں اسرائیلی مرکاوا ٹینک کو تباہ کر دیا۔ حملے میں اسرائیلی فوجی آپریشن کا کمانڈر کرنل احسن ڈکسا اور 4 فوجی ہلاک۔
اسرائیلی فوج کے لبنان میں حزب اللہ کے سود سے پاک قرض فراہم کرنے والے ادارے پر حملے۔ ادارے کا کہنا ہے اسرائیلی حملوں سے اس کے ذخائر اور اثاثوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ صہیونی فوج نے سرحدی گاؤں خیام اور دوسرے علاقوں پر بھی بم برسائے، لبنانی فوج کی گاڑی کو بھی نشانہ بنایا۔ فوجی شہید حزب اللہ کا جوابی وار، اسرائیلی علاقے مارون اور کریات شمونہ پر درجنوں راکٹ داغ دیے۔ اسرائیل کا ایک اور جدید ترین ڈرون مار گرایا۔ بزدل وزیر اعظم کی بھڑکیاں، ایران کو پھر دھمکی۔ نتن یاہو کہتے ہیں میری رہائش گاہ پر حملے کا ذمہ دار ایران ہے، جو بھی اسرائیل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اسے بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ہم نے بھی اسرائیلی اہداف کا تعین کر لیا، حملہ کیا تو بمباری کر دیں گے، کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب ملے گا، حملہ ریڈ لائن عبور کرنے کے مترادف ہوگا۔ عزم اور محنت کی داستان، کمانڈنٹ کیمپ تک کا سفر، پاک فوج میں کمیشن حاصل کرنے والی پاکیزہ کی شاندار کارکردگی، کمانڈنٹ کیمپ حاصل کرنے کے ایک نئی مثال قائم کر دی۔ کہتی ہیں میں نے اپنے والد کے اقتدار کو اپنایا اور آج وہی اصول میری طاقت ہے۔ میرا خواب تھا کہ میں فوج میں بھرتی ہو کر ملک کی خدمت کروں۔ فوج صرف وردی نہیں، یہ ایک عزم ہے، ایک وفا ہے، ایک جذبہ ہے۔ انتظامیہ ناکامی کا شکار، عوام منہ تکتے رہ گئے۔ پشاور میں سبزیوں اور اشیاء خورنوش کی قیمتیں نیچے نہ آ سکیں، مافیا نے بھی قیمتوں میں من مانا اضافہ کر دیا۔ انتظامیہ سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد کروانے میں ناکام۔ چیئرمین پی سی بی کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے متعلقہ حکام کو چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ سے قبل اپ گریڈیشن پروجیکٹ کی تکمیل کے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایات کی۔ ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ 2024، نیوزی لینڈ پہلی بار عالمی چیمپئن بن گیا۔ کیویز نے پروٹیز کو 32 رن سے شکست دی تھی۔ جنوبی افریقہ ویمنز 159 رنز ہدف کے جواب میں 9 وکٹوں پر 126 رنز بنا سکی۔